دیکھو تو صحیح کبوتر بھیا، آپ کی فصل تو بہت اچھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی کپاس تو بہت اچھی نکلی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب آپ اس کی رضائیاں بنائیں گے یا بیچ آئیں گے؟ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ بیچ ہی آئیں گے۔ ایسے ہی مٹھو اور کلو بھی باتوں میں سن رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کبوتر بھیا کی تو کھیت بہت اچھی اگ گئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت مہنگے داموں بیچے گا۔ لیکن بھیا آج کل تو ریٹ بہت سستے چل رہے ہیں کپاس کے اور گندم کے، آپ کیا کرو گے؟ میں ایسے کروں گا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے اسٹور کر دوں گا، جب اس کا سیزن ختم ہو جائے گا پھر میں سیل کروں گا، تاکہ مجھے مسئلہ بھی نہ ہو اور جو میں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے وہ بھی اتر آئے۔ یہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے، ماشاءاللہ سے آپ کی سوچ تو بہت اچھی ہے۔ ادھر سے کبوتر اور طوطا اور کوا بھی بول پڑتا ہے، سارے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کبوتر اور طوطا ہی دل میں سوچتا ہے کیوں نہ ہم لوگ کپاس کی فصل اگائیں۔ لیکن کپاس کی فصل اگائیں تو صحیح، ہمارے پاس تو کوئی کھیت ہی نہیں ہے۔ ادھر سے نشو چڑیا گھر آتی ہے، مما آپ کھیت کے پاس گئی تھی نا، تو میں ایسے ہی گزر رہا تھا کہ ہر طرف سے کپاس کی کھیت چل رہی ہے، کیوں نہ ہم بھی کپاس اگائیں اور اچھے داموں میں فروخت کریں گے۔ ادھر سے نشو چڑیا خدا کا شکر ادا کرتی ہے، کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، آج تو میری فصل بہت اچھی ہوگی۔ اور جلد ہی ایسے ہی نشو چڑیا گھر آ جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا ہمیں تو پانی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فصل ہماری تو ایسے ہی اگائے گی، ماشاءاللہ سے بارش جو اتنی اچھی ہوئی ہے۔ دونوں ماں بیٹے باتیں کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی نشو اپنے کھیت میں جاتی، واہ ماشاءاللہ کتنی اچھی کپاس اگی ہے میری، دیکھو لوگو دیکھو طوطے بھیا دیکھو، اور دیکھو کبوتر بھیا، کلو تم بھی دیکھو کتنی اچھی فصل میری ہو گئی ہے، کپاس کتنی اچھی ہے۔ اب تو میں اس کی رضائیاں ہی بناؤں گی، کیونکہ موسم سردی آئے گی تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں بہن، ہاں بہت اچھی بات تم نے کہی ہے، اس کی رضائیاں ہی بنانا اور جو بچے کچھ عرصے کے لیے اسٹور کر دینا۔ کبوتر بھیا نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ ہاں صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی کروں گی۔ ایسے نشو چڑیا سب پرندوں کو اپنی کپاس کے بارے میں بتاتی رہتی ہے کہ کتنا اچھا کرشمہ ہوا ہے۔ ادھر سے طوطا اڑ کے چلا جاتا ہے اور اپنی طوطی سے بات کرتا ہے، دیکھو بھائی دیکھو نشو کی کتنی اچھی کپاس اگی ہے، کاش ہمارے پاس کھیت ہوتا تو ہم بھی کپاس اگاتے ہیں اور موسم سرما میں رضائیاں بناتے۔ اب ہم کیا کریں، موسم گرما تو آ گیا ہے، اب سردیاں، تم فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے لیے کپاس لے کے آؤں گا، تم ناراض نہ ہو اور نہ ہی پریشان ہو، دیکھو کچھ ہی دنوں میں تمہارے لیے کپاس لے کے آ جاؤں گا۔ لیکن آپ لائیں گے کہاں سے؟ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ میں کہاں سے لاؤں گا، لیکن آپ لائیں گے کہاں سے؟ ادھر سے کلو نشو چڑیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر ہے یا باہر گئی ہوئی ہے، لیکن نشو چڑیا تو اپنے گھر ہی ہوتی ہے۔ بہن تم اپنی کپاس کا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہاری کپاس کوئی چوری کر کے لے جائے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، کوئی میری کپاس چوری نہیں کرتا، ماشاءاللہ سے سارے تو اپنے ہی جنگل کے پرندے ہیں، میری کپاس کو کوئی چوری نہیں کرے گا، اور ماشاءاللہ سے سارے لوگ بہت اچھے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری کپاس کوئی چوری کر کے لے جائے گا۔ ایسے ہی نشو چڑیا گھر سے باہر جا کے کھیت دیکھ آتی ہے کہ میری کپاس صحیح سلامت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، لیکن جیسے ہی نشو چڑیا اپنے کھیتوں کی طرف جاتی ہے کیا ہی دیکھتی ہے، نشو چڑیا کھیتوں کے پاس پہنچ ہی نہیں والی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کلو پہنچ جاتا ہے، اور دیکھو تو صحیح نشو کی کپاس کتنی اچھی اگی ہے۔ اوئے آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ میری کپاس کے پاس کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہٹو یہاں سے، جاؤ
ہٹو یہاں سے تم جاؤ۔ ایسے ہی کلو نشو چڑیا کو بھگا دیتا ہے اور بیچاری روتی دھوتی چلی جاتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، کلو اور طوطا اور اس کی بیوی طوطی اس کپاس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ نشو چڑیا روتی دھوتی وہاں سے چلی جاتی ہے، میری کپاس میری کپاس، لیکن اس کی ایک بھی فریاد یہ لوگ نہیں سنتے، اتنے ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے ہی ساری کپاس وہ چن لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بچاتے نشو کے لیے۔ بڑے خوش ہوتے ہم نے ساری کپاس اٹھا لی ہے، اب کیا کرے گی؟ ایسے ہی گھر جا کے مشینوں پہ یہ رضائیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو ہماری موجیں ہیں، اب تو ہماری موجیں ہیں، اب ہمارے پاس کپاس آ گئی ہے، ہم تو اچھی اچھی رضائیاں بنائیں گے۔ ہاں کلو بھیا، ہاں اچھی اچھی کپاس ہیں، ہم رضائیاں بنائیں گے، یہ تمہاری ہی بدولت ہوا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو کیسے ہوتا۔ ایسے ہی کلو اور مٹھو رضائیاں بناتے بناتے تھک کے سو جاتے ہیں، اور سوتے سوتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں کوئی بلا آ گئی ہے، اور نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو۔ نیند میں ہی چھپکلی آتی ہے، دونوں کو کاٹ کے چلی جاتی ہے اور وہیں پہ ان کو